السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کے شب و روز صحیح طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج میں آپ کے لیے جو ویڈیو لے کے آیا ہوں یہ بہت ہی انفارمیٹیو ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ تو دوستوں، آج کی جو ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے دیکھی ہوگی اس سے پہلے کی جو میری ویڈیوز تھی ای ٹرانسفر کی سیریز سے متعلق، اس میں دوستوں نے بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا اور بہت زیادہ ان کو پسند کیا۔ تو دوستوں، اسی طرح آج کی جو ویڈیو ہے اس میں بھی میں بہت سے آپ کو امپورٹنٹ سوال تھے جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتائے تھے، خاص طور پہ ویڈ لاک سے متعلق یا سش کی اپلیکیشن سے متعلق اور میرٹ کے متعلق۔ اگر میرٹ میں میرا نام کم ہو رہا ہے یا کم نمبر بن رہا ہے کس طرح اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کر لی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ میرے چینل پہ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں کہ میرٹ کس طرح کیلکولیٹ کرنا ہے۔ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خالی سیٹیں جو ہے وہ کس طرح ہم ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اگر خالی سیٹیں ویب سائٹ پر نظر آ رہی ہیں لیکن اپلیکیشن پہ نہیں آ رہی، ہیڈ کس طرح ٹرانسفر کروا رہا ہے۔ اسی طرح کے دوسرے جو سوال تھے یہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بتائے تھے، اور کچھ جو سوال آپ کے جوابات باقی رہ گئے تھے وہ اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ جوابات کے بتاؤں گا۔ تو دوستو، اس میں جو سب سے پہلا ایشو ہے وہ نمبر کی کیلکولیشن کا ہے۔ کچھ دوست یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ٹرانسفر کروایا لیکن ہمیں فاصلے کے نمبر نہیں ملے، یا ہمیں جو دوسرے نمبر ملنے چاہیے تھے وہ کم ملے ہیں۔ تو دوستو، اس کے بارے میں تفصیلی جو میری ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی چینل پہ۔ تو یہاں پر میں آپ کو بالکل مختصر بتاؤں گا، جو ڈسٹنس ہے، جو فاصلہ ہے، اس کے 20 نمبر ہیں۔ اب یہ 20 نمبر کس طرح کیلکولیٹ کرنے ہیں؟ جو مثال کے طور پر اگر آپ ای ایس سی ہیں یا پی ایس ٹی ٹیچر ہیں تو آپ کو ہر 8 کلومیٹر کے فاصلے کے بعد آدھا نمبر ملے گا، یعنی کہ 0.5 نمبر ملے گا۔ اگر آپ اپنی تحصیل کے اندر کراتے ہیں پھر آپ کو یہ نمبر ملیں گے۔ اب یہ ڈسٹنس کس طرح ناپا جائے گا، یہ میں نے اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ دو اسکولوں کا فاصلہ آپ کس طرح ناپ سکتے ہیں۔ تو اس میں سے 8 کلومیٹر نکال کر پھر اس کو ملٹیپلائی کریں گے، اس کی پرسنٹیج نکال کے، وہ جتنا بھی سارا طریقہ وہ اس ویڈیو میں نے بتا دیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ٹینیور تھا کہ کتنا عرصہ ہونا چاہیے، اس کے 30 نمبر تھے، اس کو کس طرح کیلکولیٹ کرنا ہے، تو اس کو بھی میں نے وہاں پر بتا دیا تھا۔ یہ جو میری ویڈیو ہے یہ خاص طور پر ویڈ لاک سے متعلق ہے۔ جو ویڈ لاک کے نمبر ہیں اس کو آپ نے کس طرح، یعنی کہ کمپیشنیٹ جو اپلیکیشنز ہیں، گراؤنڈ پر اپلیکیشن دی جائیں گی، اس کو جو نمبر ہیں ان کو کس طرح آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے۔ تو دوستو، اس کے لیے جو کیٹیگری انہوں نے بنائی ہے کمپیشنیٹ گراؤنڈ پر، وہ 4 قسم کی ہے۔ ایک تو ہے ڈائیورس والی، دوسری ہے ڈسیبل والی، تیسری ویڈو والی، اور چوتھی جو ہے وہ ویڈ لاک کی ہے۔ تو دوستو، اس کی جو پچھلی پالیسی تھے اس میں نمبر تھوڑے ڈیفرنٹ تھے، اس میں تھوڑے ڈیفرنٹ ہے۔ اس میں کیا ہے، جو ڈائیورس والی ہے اس کو ملیں گے 15 نمبر، اور جو ڈسیبل ہوگا اس کو ملیں گے 10 نمبر، اور جو ویڈو ہوتی ہے اس کو بھی صرف ملیں گے 10 نمبر۔ اس کے علاوہ جو ویڈ لاک ہے، یعنی کہ کوئی بھی ملازم ہے، اگر وہ یا اس کی جو خاوند یا شوہر ان میں سے کوئی ایک ملازم ہے تو اس کو صرف اس کے ملیں گے 5 نمبر۔ تو مثال کے طور پر اگر یہ جو سارے نمبر ہوتے ہیں یہ کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ میں نے اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتایا تھا، تو آپ اس میں تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مارکس کی کیلکولیشن کرنی ہے، سارے نمبر بنانے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے، میں بتاؤں گا کہ اگر مثال کے طور پر 2 ٹیچر ہیں یا 3 ٹیچر ہیں، ان میں کیا کرتے ہیں کہ اگر ٹائی ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کے نمبر برابر آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے، بوائز سکول ہے، بوائز سکول میں سے ایک میل نے اپلائی کیا اور ایک فیمیل نے کیا ہے، تو جب ان کے نمبر اگر سیم ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو پریفرنس دی جائے گی وہ فیمیل کو دی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پریارٹی پہ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اگر صرف میل ہی ہیں، یعنی کہ ایک سکول ہے اس میں سے 2 میل نے اپلائی کیا ہے، تو ان دونوں کا میرٹ سیم بنا ہے، سیم سکول ہے یا سیم ڈسٹنس ہے، جو بھی ہے اس کے مطابق ان کا میرٹ بنا ہے سیم، تو پھر جو پریفرنس دی جائے گی، جو سی این آئی سی پہ ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوگی اس سے جو، یعنی کہ جو سب سے سینئر ہوگا اس کو پریفرنس دی جائے گی کہ وہ اپنا ٹرانسفر وہاں سے کروا لے۔ اگر مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈیٹ آف برتھ ہے یہ بھی سب کی برابر نکل آتی ہے، دونوں ٹیچرز کی، تو تیسرے نمبر پہ جو چیز دیکھی جائے گی وہ پرسنل نمبر دیکھا جائے گا۔ اب جس کا پرسنل نمبر پہلے ہوگا تو وہ یعنی کہ زیادہ پریفریبل ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے اس کا پرسنل نمبر ہے 1181، اور ایک دوسرا ٹیچر ہے اس کا پرسنل نمبر ہے 15151، تو جو 1181 والا ہے وہ ٹیچر، اس کا اسمالر نمبر ہے پرسنل نمبر، تو اس کو زیادہ پریفر کیا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا سمپل سا ویڈ لاک کے متعلق کہ ویڈ لاک کے جو ہیں وہ کس طرح۔ اب ویڈ لاک کے آگے بھی بہت زیادہ تفصیل ہے۔
مثال کے طور پر کچھ ٹیچرز کہتی ہیں کہ ہمیں ویڈ لاک کے نمبر ملیں گے، یا پھر اس کے علاوہ ڈسیبل ہیں اس کے بھی نمبر ملیں گے، یا ویڈو ہیں، یا اس طرح کے، یعنی کہ اس میں دو تین چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اکثر۔ اگر مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہیں، وہ ان کو ویڈ لاک کے نمبر ملے ہیں، تو کیا ان کو ڈسیبل کے نمبر ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ تو اس طرح کی جو کیٹیگریز ہیں اس کو بھی انہوں نے پھر آگے فردر ڈیوائڈ کیا، اور اس کی آگے الگ سے ایکسپلینیشن ہے جو اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو اس سے پہلے اوپن میرٹ کے بارے میں ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ اوپن میرٹ کے لیے جو ٹیچر اپلائی کر رہے ہیں تو کم از کم ان کو 1 سال اس سکول میں یا اس سکیل میں، اگر وہ پرموٹ ہو کر آئے ہیں تو 1 سال ان کو لازمی اس میں ہونا چاہیے۔ اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے کہ اوپن میرٹ آپ جو ٹرانسفر ہے وہ صرف اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر ہی کروا سکتے ہیں، وہ باہر نہیں کروا سکتے۔ اگر آپ نے اوپن میرٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے ڈسٹرکٹ سے باہر، تو آپ کا جو سکیل ہے وہ 17 سکیل سے اوپر ہونا چاہیے، پھر آپ جو دوسرے ضلع ہیں وہاں پر اپنا ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ یہ بہت سے دوست ایسے تھے جن کا یہ سوال تھا کہ میں دوسرے ضلع میں کروانا چاہتی ہوں، مثال کے طور پر ملتان سے پنڈی میں، ملتان سے خانے وال میں، یا لودھرا سے بہاولپور میں، تو کیا اس طرح کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے؟ تو دوستو اس پالیسی میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ صرف وہ ٹیچرز جن کا اسکیل 17 یا 17 سے اوپر ہے، صرف ان کی اپلیکیشن ڈسٹرکٹ سے اکراس دا ڈسٹرکٹ ایکسیپٹ کی جائیں گی، اس کے علاوہ کسی کی بھی ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو کمپیشنیٹ اپلیکیشنز ہیں اس میں بھی انہوں نے ان کو تھوڑا ریلیکس کر دیا فیمیلز کو، کہ وہ بھی اکراس دا ڈسٹرکٹ یعنی کہ دوسرے ضلع میں ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ کس طرح کروا سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو تفصیل کے ساتھ آگے بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو کیٹیگریز تھی 4 بتائی تھی میں نے، ویڈ لاک کی، ڈائیورس ہو گئی، ڈسیبل ہو گیا، ویڈو ہو گیا، یا ویڈ لاک، اس میں سے جو کیٹیگریز ہیں اس کو صرف ایک اپلیکیشن ہی مانا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ ویڈ لاک کے نمبر بھی لے لیں، اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے ویڈو کے بھی ہو یا ڈائیورس کے بھی ہو۔ صرف جو ویڈ لاک ہے اور ڈسیبل ہے ان دونوں کے نمبر کو کمبائن کر کے ایک اپلیکیشن میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی ہر کیٹیگری کے آپ کو صرف وہی نمبر ملیں گے جو آپ کی اسپیشل کیٹیگری ہے۔ مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے وہ ڈائیورسڈ ہے تو اس کو صرف 15 نمبر ملیں گے، اگر وہ ڈائیورس ہونے کے ساتھ ڈسیبل بھی ہے پھر بھی اس کو 15 نمبر ملیں گے۔ لیکن اگر ایک ٹیچر ہے وہ ڈسیبل ہے اور اس کے علاوہ اس کے اوپر ویڈ لاک بھی اپلائی ہوتا ہے تو پھر اس کو 15 نمبر ملیں گے، وہ ڈسیبل کے 10 نمبر اور 5 نمبر ویڈ لاک کے، وہ دونوں کمبائن ہو جائیں گے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ ساری پالیسی کے اندر مینشن ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور اہم بات کہ جو ٹرانسفر کی اپلیکیشن ہے کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ، وہ صرف آپ زندگی میں صرف ایک دفعہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ پھر آپ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر آپ ڈسیبل کی بیس پہ کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ اگر ٹرانسفر کروا رہے ہیں تو زندگی میں صرف ایک دفعہ کروائیں گے۔ ہاں یہ ہے جو ویڈ لاک ہوتا ہے اس میں ایکسیپشن مل جاتی ہے، اس کو آپ ملٹیپل ٹائمز یعنی کہ بہت ساری دفعہ اویل کر سکتے ہیں۔ وہ کب اویل کر سکتے ہیں؟ اس وقت کہ جب آپ کا جو سروے یا جب آپ کا یعنی کہ خاوند ہے یا شوہر ہے وہ بھی گورنمنٹ کا سروینٹ ہے، تو اس کے علاوہ الگ سے رول ہوتے ہیں، اس کے ذریعے آپ دوبارہ بھی اپنا کہیں ٹرانسفر کروا سکتے ہیں، وہ بھی اس بیس پہ۔ اچھا، تیسری جو سب سے اہم بات ہے کہ یہ جو پریفرنس ہیں، یہ جو اپلیکیشنز ہیں، یہ صرف اپنے ضلع کے اندر ہیں۔ اگر آپ ضلع سے باہر اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ پریفرنس، یہ چیزیں، ان چیزوں کے مارکس آپ کو نہیں ملیں گے۔ جو سب سے اہم بات تھی اس ویڈیو میں اس کمپیشنیٹ گراؤنڈز کی، وہ یہ تھی کہ اگر جو ٹیچرز ہیں وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے اسکول کا کرائٹیریا جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا STR کے مطابق اگر ان کا پورا ہے، پھر بھی ان کو ریلیکس کیا جائے گا۔ وہ کس طرح کیا جائے گا کہ اگر آپ کا ایک سکول ٹیچر ہے، یعنی کہ ان کی جو اسکول کی تعداد، اسکول میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد اور جو ٹیچر کی تعداد ہے وہ STR کے مطابق برابر ہے، تو آپ نے پھر اس کے مطابق آپ وہاں سے اپلائی کر سکتی ہیں، چاہے وہ تعداد بالکل برابر ہے، آپ کا اسکول ریڈ میں آ رہا ہے، گرین میں آ رہا ہے، یلو میں آ رہا ہے، جس کیٹیگری میں مرضی آ رہا ہے، تو اگر کم از کم 2 ٹیچر اس سکول میں لازمی رہنے چاہیے، یعنی کہ آپ کے نکلنے کے بعد۔ مثال کے طور پر ایک اسکول ہے جس میں 4 ٹیچر ہیں، 4 میں سے ایک جو ہے وہ ویڈ لاک کو اویل کرنا چاہتی ہے، تو ان کو اجازت مل جائے گی کہ وہ وہاں سے جا سکتی ہیں۔ اسی طرح پرائمری اسکول ہے، پرائمری اسکول میں اگر جو فیمیل ٹیچر ہیں وہ 5 کھڑی ہیں، PST ہیں یا ES ہیں، ان میں سے ایک جانا چاہتی ہے تو ان کو بھی آسانی سے ویڈ لاک پر یہ پرمیشن ریلیکسیشن مل جائے گی
کہ وہ وہاں سے جا سکتی ہیں، اس میں کسی قسم کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ اسی طرح جو ایلیمنٹری اسکول ہیں یا جو ای ایس ٹی کی یا ایس سی ایس سی کی سیٹیں ہیں، وہاں پر بھی ایک جو ایلیمنٹری کا سیکشن ہے اس میں کم از کم 3 ٹیچر ہونے چاہیے، چاہے تعداد جتنی بھی ہو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کے مطابق برابر ہو۔ اگر وہاں پر سرپلس ٹیچر نہیں بھی ہے تو 3 ٹیچر پورے ہیں تو یہ ایک فیمیل جو ہے وہاں سے جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو سیکنڈری ونگ ہے وہاں پر جو ایس ایس ٹی ہیں یا ایس ایس سی ہیں ان میں سے 2 ہونے چاہیے، تو تیسری جو فیمیل ہے وہ آسانی سے ٹرانسفر کروا سکتی ہے۔ یہ بہت ہی کمپلیکس مسئلہ تھا، بہت سارے ٹیچر تھے جنہوں نے اس کے بارے میں پوچھا، تو یہ اب بالکل آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اس جو ویڈ لاک کی پالیسی ہے، ویڈ لاک کی ریلیکسیشن ہے، اس کو آپ اویل کر سکتے ہیں۔ تو جو سب سے اہم بات ہے، یہ جو اکراس دا ڈسٹرکٹ اپلیکیشن ہے وہ پھر اب ان کو کس طرح وہ اسپیسیفائی کریں گے کہ ان کو کس طرح اب ان کو مینیج کرنا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ایک تفصیلی انہوں نے کرائیٹیریا دیا ہے، جس کو اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، کیونکہ یہ جو کرائیٹیریا یہ تھوڑا کمپلیکس ہے، جو آسانی سے سمجھ نہیں آنے والا۔ یہ میں نے پہلے بھی دیکھا ہے، اس کے بارے میں پہلے بھی 1-2 پوائنٹ میں نے دیے، تو اکثر فیمیل ٹیچرز کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، تھوڑا کمپلیکس کا مسئلہ تھا کہ ایک جو کوٹا ہوگا میل کا فیمیل کا وہ الگ الگ کیلکولیٹ کیا جائے گا، پھر ان کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا، جو ٹیچر پروموٹ ہوں گے اس ضلع کے ان کو دیکھا جائے گا، اس کے علاوہ جو ریکروٹ ہوئے تھے یا ٹرانسفر ہوئے تھے اس میں بھی دیکھا جائے گا، پھر کتنی سیٹیں بچتی ہیں ان کا پرسنٹیج نکالی۔ تو اس طرح کا ایک فارمولہ ہے جس کو میں نے پہلے بتایا ہلکا سا، تو وہ یعنی کہ سمجھ میں نہیں آیا، تو اس کے لیے پوری ایک الگ سی ویڈیو بنانی پڑے گی جو سارا اس میں یہ ایکسپلین کیا جائے گا۔ تو دوستو یہ جو ویڈیو تھی اس میں آپ کو اب پتہ لگ گیا ہوگا کہ ویڈ لاک پر کس طرح اپلائی کرنا ہے، کتنے نمبر ملیں گے، کیا کمپیشنیٹ اور ویڈ لاک کے الگ الگ نمبر ملیں گے، اگر خامد اور بیوی کی سرکاری نوکری ہو تو اس میں سے کیسے اپلائی کریں گے، اگر کیا سرپلس ہوں تو ان کو کیسے اپلائی کرانا ہے، فاصلے کے نمبر کیوں نہیں ملی، تو یہ ساری تفصیل اس ویڈیو میں موجود ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھنے کے بعد شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس انفارمیشن سے، ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہے، کنفیوژن ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی سوال بچ گئے ہیں وہ اس سے اگلی ویڈیوز میں آپ سکون سے تفصیل کے ساتھ دیکھ سکیں گے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔